نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے مقرر کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کر سکے۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ جنات کئی قسم کے ہوتے ہیں اور جنات بڑے طاقتور ہوتے ہیں، جری ہوتے ہیں، کئی ہزار سال تک زندہ رہتے ہیں۔ جنات کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کتنی قسمیں ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا جنات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہواؤں میں ادھر سے ادھر اڑتے رہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی فیملی ہوتی ہیں، وہ نکاح بھی کرتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتے ہیں۔ تیسرے وہ جو جانوروں کی شکل اختیار کرتے ہیں، کوئی سانپ ہوتا ہے، کوئی کتا ہوتا ہے، تو وہ متبادل اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ 3 قسمیں ہوتی ہیں اور یہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ آج جب بھی ہمارے ذہنوں میں جنات کا تصور آتا ہے یا کوئی جنات کی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم فوراً ڈر جاتے ہیں۔ کیا ہمیں ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں تفصیل سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنات کا جو سردار ہے جس کا نام مائس ہے، اس کو بلایا اور کہا کہ تم انسانوں کو ڈراتے ہو، کیوں ڈراتے ہو؟ جنات نے جواب دیا، جی ہاں ہم ڈراتے ہیں، اور اس لیے ڈراتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، وہ اپنے پروردگار کی اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، اس کو اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، وہ اس کی پیروی نہیں کرتا، اس لیے ہم اس کو ڈراتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے بھی اس چیز کا تحفظ کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادَهُمْ رَهَقًا، کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جنات کے مردوں کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ انہی لوگوں نے جنات کو سرکش بنایا ہوا ہے، بدتمیز بنایا ہوا ہے، یعنی سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان سے جنات کو ڈرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں الٹا ہو رہا ہے، کیونکہ جو علاقے کا بڑا ڈون ہوتا ہے وہی تو چھوٹے ڈون کو ڈراتا ہے۔ اب انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، پہلے نمبر پر رکھا ہے، دوسرے پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو رکھا ہے، تیسرے پر جنات کو رکھا ہے۔ تو ہم سے تو فرشتے بھی ڈرنے چاہیے تھے اور جنات بھی ڈرنے چاہیے، تو ہو رہا ہے الٹا۔ زمانہ جاہلیت میں یہی ہوتا تھا کہ جو کوئی سفر کر رہا ہے اور رات ہو گئی اور وہ کہیں پر رکا اور وہ زور سے کہتا تھا چیخ کر کہ جو کوئی بھی یہاں پر جنات موجود ہے، میں جو سردار ہے ان کا، اس کا محافظ ہوں، میں وہ حفاظت کرے گا میری، میں ان سے حفاظت کا طلبگار ہوں۔ تو وہ یہ کہتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے۔ اور ایک بات اور تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ کے نبی کے جو بیچ کا زمانہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جو جنات ہے وہ آسمانوں پر جاتے تھے اور وہاں سے جو وحی ہوتی تھی اپنے کاہنوں کو لا کر دیتے تھے، اس میں اضافہ کر کے جو بات ہوتی تھی اس میں اضافہ کر دیتے تھے۔ ایک بات ہوتی تھی انہوں اپنی طرف سے بنا دیتے تھے، کیونکہ ان کو چورن بیچنا ہوتا تھا۔ جو آقا ہوتے تھے جناتوں کے، ان کا جو گاڑی ہے وہ چل رہی تھی، مال دولت دیتے تھے، لوگ پوچھتے تھے خوابوں کی تعبیر وغیرہ اور چیزیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جہن آسمانوں پر تالے لگا دیے، کسی بھی جنات کا وہاں پر جانا ممنوع ہو گیا، ہر جنات کا۔ تو اب جب یہ بات جنات کو پتہ لگی تو جنات جانے کی کوشش کرنے لگے، اور تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شہاب جو ہے ایک چنگاری، اس سے ان کو مارا، فرشتوں کو مقرر کیا کہ تم مارو، تو مارتے تھے چنگاری سے ان کو، فرشتوں کو۔ تو اس طریقے سے وہ باہر آئے، پھر ان کو معلوم ہوا کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے جانے سے، یعنی یا تو کوئی نبی آنے والے ہیں یا رسول آنے والے ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم میں یہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کی کہ جناتوں نے یہ کہا کہ یا تو اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں دنیا والوں کے ساتھ، یا شر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بات جب جناتوں نے کہی
اس کے بعد جناتوں نے دورہ کیا، ادھر سے ادھر دورہ کرتے رہے کہ کیا بات ہے، کس کی وجہ سے یہ آسمانوں پر ہمارا جانا ممنوع ہوا ہے۔ جب آپ جناتوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ ایمان لے آئے اور اپنے علاقے میں جا کر تبلیغ کرنے لگے۔ تو یہ واقعہ ہے، پس منظر پورا ہے، آگے تک انشاءاللہ میں اور بتاؤں گا آگے کیا ہوا۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔